رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو چاند رات مبارک. اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. جو پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, تلاوت اور اس کے علاوہ تسبیحات تھیں, اللہ پاک ان سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, آمین. اچھا, میں بہرحال میرا نام ڈاکٹر عبدالسمیع ہربلسٹ, ایم فل ہمدرد یونیورسٹی, پی ایچ ڈی اسکالر ہمدرد یونیورسٹی. کیونکہ میرا بیسک ٹاپک تو انفرٹیلیٹی تھا اور عموماً بہت سارے ٹاپکس پہ ہم گفتگو کرتے رہے تھے, لیکن آج میرا خیال ہے کہ کیونکہ تھوڑا سا آج بھی ٹائم کم ہوگا تو اس لیے ہم تھوڑا سا انفرٹیلیٹی پہ ہی بات کر لیتا ہوں. کہ بیسیکلی ہم انفرٹیلیٹی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ اولاد سے محروم جو خواتین و حضرات ہیں ان کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات چیت ہم کرتے ہیں کہ کیا آپ کو حمل سے ہونے میں مشکل درپیش آ رہی ہے, کیا مطلب ہے کہ جو لوگ جو ہیں جن کو بانجھپن تشخیص کیا گیا ہے یا انفرٹیلیٹی کے حوالے سے وہ لوگ ہیں, کیا آپ ثانوی بانجھپن کا شکار ہیں, مطلب یہ کہ سیکنڈری انفرٹیلیٹی ہے ان کو ہے. کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ بچوں کے بغیر جو ہے نا نامکمل ہے, لیکن ہمیں کبھی بھی اس حوالے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ شاید کوئی ایسا وہ نہیں ہے, اور ڈاکٹرز نے کیونکہ ہمیں منع کر دیا ہے کہ جی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, تو یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں. علاج اللہ کا شکر ہے ہر جگہ موجود ہیں, اور ابھی بتاؤں میں کل آج کیا دن ہو گیا ہے نا, جمعہ ہو گیا نا, جمعرات پرسوں کی بات ہے, بدھ کے دن کی. تو ایک صاحب آئے تھے, وہ اپنے والدین کی دوا لے رہے ہوتے ہیں, تو میں نے ان سے ویسے ہی بات کی. میں نے کہا بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ 45 ایئرز ہے. میں نے کہا آپ کے چھوٹے بچے کی عمر کتنی ہے گی؟ تو نہیں, میں نے ان سے کہا بڑے بچے کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے کہ 3 سال. میں نے کہا نہیں چھوٹے کی نہیں, بڑا کتنا بڑا ہے؟ آپ 15 سال تقریباً بتا رہے ہیں آپ کی شادی ہوئے. کہنے لگے نہیں میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ 3 سال کا ہے اور چھوٹی جو ہے 3 مہینے کی. میں نے کہا یہ کچھ لمبا گیپ نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ جی میں نے بہت علاج کیے تھے اپنی وائف کے, ہر جگہ علاج کیے, آخر میں ہم یہ پتہ نہیں نام لینا چاہیے نہیں, نیشنل میڈیکل سینٹر ہے وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہاں سے ہم گئے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے, ڈیفینس میں ہوتا ہے یہ, بہت بڑا ہسپتال ہے کراچی کے حوالے سے. تو کہنے لگے میں وہاں گیا, وہاں پہ جا کے ہم نے علاج کرایا, سارے ان کے ڈاکومنٹ جو کمپلیٹ کیے یا رپورٹس کروائیں. جب رپورٹ کرائیں تو ڈاکٹر نے ہمیں لکھا کہ جی آپ کا تو دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں ہے, آپ کی وائف کی جو ٹیوبس ہیں وہ بلاک ہیں گی اور اب ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, چھوڑ دیں اب آپ بچہ گود لے لیں, یہ کر لیں. بڑے روئے پیٹے, یہ سب کچھ ہوا. لیکن کہنے لگے کہ جب ہم نے یہ آخری علاج بھی 4-5 سال پہلے ہی کروایا تھا, خیر کچھ عرصہ گزرا, ہم جب صبر آ گیا سب کچھ ہے, تو ایک دم وائف کے ساتھ کچھ علامات شروع ہوئیں اور ان کو جو تھی وہ حمل ٹھہر گیا اور وہ بچہ ہوا. اور وہ مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا کہ میں جاؤں اور ان پہ کیس کروں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا. ہم رو گئے, ہم بیٹھ گئے تھے تنگ آ کے. بہرحال اس وقت کیونکہ رمضان کے اندر میرا جو ایوننگ کلینک ہوتا ہے وہ صرف 4 سے 5 ہوتا ہے, تو بہت لمبی ٹائمنگز نہیں ہوتی ان سے بات چیت کی. میں نے کہا رمضان کے بعد آئیں, مجھے ذرا رپورٹ دکھائیں اور سب کچھ کریں, میں بھی دیکھوں گا. نہیں میرے پاس بالکل رپورٹس رکھی ہوئی ہیں. میرا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نا امید نہیں ہونی چاہیے کہ جی پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ سب کچھ ہے تو اب آپ جو ہیں گے اس کو نہیں مانیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا, آپ ان کی بات مان کے بیٹھ جائیں تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کو اپنی کوشش جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. حالانکہ اس سے پہلے وہ روحانی علاج بھی کرا چکے تھے, کہ ہم نے روحانی علاج بھی کرایا, یہ ساری چیزیں, لیکن پھر ہم تھک کے بیٹھ گئے کہ جو ڈاکٹر نے جب منع کر دیا ہے, اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, ہزاروں روپے خرچ کر دیے. تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم آج اس کی ابتدا تو اس سے کر دی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر جاندار کے لیے اس کا ایک جوڑا بھی پیدا کیا ہے, یا یوں کہنا چاہیے کہ جو ہر مذکر ہے اس کے لیے ایک مؤنث بھی پیدا کیا. انسان, چرند, پرند, کیڑے مکوڑے سب کے ساتھ یہ ہے, ہر جوڑا بھی اسی جیسے ہی سے پیدا کیا. ہم نے کوئی الگ نہیں بنا دیا کہ انسان کے لیے کوئی جانور میں اور جانور کے لیے انسان میں. یہ اور بات ہے کہ اب انسان جو ہے وہ جانوروں کی طرف بھی راغب ہو گئے ہیں, اور جس ٹائپ کے پر یہ ایک الگ کہانی. تو ارشاد الہی ہے, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے, کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں, تو پھر کیا لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ یا ایک اور جگہ ہے کہ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا, پھر اس کو صاحب نسب اور سسرالی رشتے والا بنایا, اور تمہارا پروردگار جو ہے ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے.
اسی طرح کی ایک جملہ اور بھی ہے قرآن میں ہے کہ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ اللہ پاک نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ میری مرضی ہے کہ میں اس کو بیٹیاں دوں یا بیٹے دوں۔ ہم اس معاملے میں دعوے کر لیتے ہیں کہ جی میں نے میری دوا سے بیٹا پیدا ہو گیا، میری دوا سے بیٹی پیدا ہو گئی، تو یہاں پہ میرا خیال ہے میں کوئی تفسیر اس کی نہیں ہے، لیکن جو اس لائن سے کہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ سسٹم اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جی بیٹیاں عطا کریں یا بیٹے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے، اور وہ چاہنے والا اور قدرت والا ہے۔ مطلب ہم صرف ایک تدبیر کرنے والے ہیں، اگر کوئی خرابی ہے کچھ ہے، لیکن ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم نے اگر علاج کیا تو بے شک آپ کو اولاد ہونی ہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کہ اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بے اولاد رکھے گا، اور وہ چاہنے والا اور قدرت والا ہے، یا بیٹے دے گا یا بیٹیاں دے گا، یا ان کو دونوں عطا کر دے گا، جن کے سب کیا ہوتا ہے، کچھ لڑکے ہیں اور کچھ لڑکیاں۔ تو بہر نظام تولید اصل میں ہے کیا ہے؟ زنانہ اور مردانہ جو نظام تولید ہے، اس کا مقصد بنیادی طور پر تو سب کو سمجھ آتا ہے کہ نسل انسانی کے تسلسل کو جاری رکھنا ہے، کہ انسان کی نسل بڑھائی جائے، جس کے لیے ضروری ہے کہ عورت کا جو ادائے تولید ہے یا ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، اس میں جو بننے والے، جیسے عورت کے اس میں ہے جو ایگ بنتا ہے، اور جو مردانہ تولیدی خلیہ اسپرم جو ہے وہ اس کو فرٹیلائز کرتا ہے یا بارآور کرتا ہے۔ اس طرح جب یہ بیضہ جو ہے بارآور ہو جاتا ہے، یا عورت کا جو ایگ ہے، تو عورت کے دوسرے جو اعضائے تولید ہیں یا ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، وہ اس کی نشو و نما اور حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شادی شدہ جوڑا ہوگا جو اولاد کی آرزو نہ رکھتا ہو۔ مطلب لازمی چیز ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں ہوتا ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ ہے، مطلب یہ پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے یورپی ممالک میں بھی یہی چیزیں ہیں، چند ایک ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ کے کہ جنہوں نے صرف شادی کرنی ہوتی ہے لیکن بچے انہیں نہیں چاہیے، تو کوئی ایسا جوڑا نہیں ہوتا جو اولاد کی آرزو نہ رکھتا ہو، اور اولاد اگر ان کی نہیں ہوتی ہے، ان کی محرومی ہوتی ہے، تو ان کے لیے افسوس ہے، جھنجھلاہٹ ہے، اور مایوسی کا سبب بن جاتی ہے، یا یوں سادہ سادہ الفاظ ہے کہ اسے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ خواتین خاص طور سے ایک یہ الگ ٹاپک بھی ہے، کبھی اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، بانجھ پن ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ ہم صرف اسی جوڑے کو بانجھ کہتے ہیں جو کہ کم از کم 1 سال تک بغیر کسی احتیاطی تدبیر کے، مطلب کوئی ہم نے معنی حمل طریقہ استعمال نہیں کیا، کنڈومز وغیرہ استعمال نہیں کر رہا ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں کھا رہا ہے، اور پوری کوشش پہ لگے ہوئے تھے، یا کوئی معنی حمل طریقہ استعمال کیے بغیر جو ہے انٹرکورس کرے یا جنسی فعل انجام دے اور اسے حمل نہ ہو۔ کوئی بھی شخص یا ایسا شخص ہے یا جوڑا ہے جس کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو اسے ہم پرائمری انفرٹیلٹی کہتے ہیں، جبکہ ثانوی بانجھ پن یا سیکنڈری انفرٹیلٹی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ بچے تو ہیں، یعنی کہ ایک بچہ ہو گیا، 2 ہو گئے، لیکن اب اس کے بعد جو ہے انہیں بچے پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا، کچھ خواتین بہت جلدی حمل سے ہو جاتی ہیں، جبکہ بہت ساری خواتین کو بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ کچھ میں کنسیو کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، اپنے ارد گرد آپ نوٹ کریں کہ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں ان کے بہت بچے ہوتے ہیں، دوسری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ہر چیز رپورٹ ٹھیک ہے، ہیلتھ اچھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو حمل سے ہونے میں مشکل ہو رہی ہے کہ تو ایسے اگر ہے تو 1 سال تک اگر کسی کو حمل سے ہونے کا امکان نہ ہوا ہو تو فوراً اپنے معالج سے رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ خرابی کبھی دونوں میں مشترکہ طور پر بھی ہوتی ہے، کبھی دونوں میں سے کوئی ایک اس میں مبتلا ہوتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے کوئی عورت انفرٹیلٹی کا شکار ہو سکتا ہے مرد ہو سکتا ہے دونوں میں ہو۔ اب آج کل تو کیسز اب میں جو دیکھ رہا ہوں تو اس میں تو مجھے تو دونوں ہی دکھتے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں، عورت کے ساتھ بھی مسائل ہیں، ایک نہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے جاتے ہیں۔ ایک صاحب تو ہے وہ اپنی فائلیں انہوں نے بیوی سے چھپائی ہوئی ہیں، وہ تو ایزو ایسورنیا ہے، ان کا بھائی بتا دو سب کچھ ہے، کہنے کا نہیں نہیں گھر ٹوٹ جائے گا، چلو بھیا کب تک نہیں بتاؤ گے، ہاں وہ بیوی کو اپنی باقاعدگی سے اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ تو اکثر ہوتا ہے کہ دونوں کے ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی بانجھ پن ہوتا ہے، تو اب کوئی ٹیسٹ یا معالج تو یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کے یہاں بچہ یا اولاد کیوں نہیں ہو رہا۔ وہی بات ہے کہ اللہ کی مرضی، جب چاہے اولاد دے۔ کتنے آتے ہیں IUI بھی کرا لیا، یہ بھی کرا لیا، اس کا یہ بھی کروا دیا، لیکن نہیں ہو پا رہے، تو بہرحال ایک حد تک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ امید کے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں، اور ہمارے حضرات کو لوٹا ماری نہیں کرنی چاہیے کہ جی وہ لوٹا ماری ہے کہ جی 1 ہفتے کی دوا 5,000 روپے کی ہے۔ بھائی اس میں کون سا ایسا کچھ تھا، ایسے تم نے زعفران، امبر، مشک ہے، جس میں سے کون سی چیز ہے جس کی بہت زیادہ ضروری ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جس کے اوپر اب پابندی لگ گئی ہے، لیکن ہم قسم کھانے کے لیے کہ بس سب بات ہے کہ لوٹا ماری۔
اچھا کیا مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ عورت تو بانجھ ہو سکتی ہے، بالکل ہے، ایک عام کانسیپٹ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ہوتا ہے تو ہم عورت کا علاج کرانا شروع کر دیتے ہیں. تو جدید معلومات سے پہلے بھی جو ہے نا بانجھپن کا سبب صرف عورت کو خیال کیا جاتا تھا. حالانکہ پرانے زمانے میں حکیم اجمل خان کی بھی کتاب میں نے دیکھا ہے، جب یہ ٹیسٹ ویسٹ نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی منی جو ہے نا کسی پودے کے اندر ڈالے، اگر وہ پودا سوکھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مرد کے اندر ہی خرابی ہے، یا پانی کے اندر اگر لیتے ہیں تو بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس میں خرابی ہے. تو اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن اب تو خیر جدید سارے طریقے ہیں، اب تو آپ سیدھے سیدھے ہاسپٹل جائیں اور وہاں سے اپنا ٹیسٹ کروا کے پتہ کر لیں کہ کیا ہوا ہے گا. تو اب تمام جو ہے طریقہ ہائے معالجین جو ہیں یا تمام جو پیچیز کے لوگ ہیں وہ متفق ہیں کہ خواتین کی طرح مردوں کو بھی بانجھپن کی بیماری ہو جاتی ہے. اور تقریباً اب تو یہ واقعی کیسز ہیں 50% یا اس سے بھی زیادہ جو ہے مریضوں میں مرد ہی بانجھ ہوتے ہیں. ہمارا جو لیکن معاشرتی رواج ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو کہ مردوں کا ہی معاشرہ ہے، اکثر مرد اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے کہ ان میں بھی کوئی خرابی یا مسئلہ ہے، اور وہ طبی معائنہ یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ٹھیک ہے، ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو فٹ ہیں، 100% فٹ ہیں، بہترین انٹر کورس کرتے ہیں، ہمیں کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے، دیکھیں میں باڈی بلڈر بھی ہوں، میری غذا بھی اچھی ہے، میں سب کچھ ہے. تو وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کراتے. حالانکہ یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہیلتھ بہت اچھی ہو تو آپ انفرٹیلٹی کا شکار ہو، آپ ایزو اولیگو یا موٹیلیٹی مارفولوجی سب کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے اس کے اندر ہے. یہ ہمارے لائف اسٹائل کی بدولت ہوتا ہے. تو کچھ جن کا علاج جو ہے، کیونکہ بانجھپن کی جو بہت ساری جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے بہت کچھ کا علاج بھی موجود ہے. بعض صورتوں میں جدید میڈیکل سائنس تو خاموش ہے اور کوئی علاج ممکن نہیں، لیکن ہمیں اپنی حجت پوری کر لینی چاہیے. جب تک ایک ایج ہے، جب تک ایک چیز ہے، تو ہمیں ان کو تھوڑا سا چیک کر لینا چاہیے کہ کیا ہے، اپنے علم کی بدولت ہے. لیکن خدا رہا یہ پارا کشتا اور سنکھیا اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے لوگوں کو جوان بنانے کے چکر میں نہ کھلائیں. تو لوگوں کا تو بھائی سے بہتر تو وائگرا کھا لو، کم سے کم اس طرح کا سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا. اس کو بھی لمٹ کے اندر ایک کھانی پڑتی ہے. لیکن جہاں کاؤنٹ کتنے لوگ رہ گئے ہیں جب اچھے کشتے بنا لیتے ہیں، دعوے والے الگ چیز ہے، لیکن خدا رہا اس ٹائپ کی چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. ہر مزاج کے لوگوں کے اوپر یہ کشتے نہیں چلتے ہیں. اور ہمارے حکیمہ حضرات ہیں چاہے کوئی بھی ہو، وہ ان میں سے کتنے لوگوں کو مزاج کے بارے میں پتہ ہے گا؟ بہت کم ہے جو مزاج کے اوپر لیکچر تو شاید دے دیتے ہوں. اچھا جو لیکچر دیتے ہیں مزاج پہ اور ان چیزوں پہ، ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی پریکٹس نہیں ہے. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے پروفیسر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی اناٹمی بہت شاندار ہے، ایسی فزیولوجی پڑھائیں گے، ایسی چیزیں پڑھائیں گے، لیکن ان سے جب دوا کے بارے میں بات کرو تو جی وہ دوا تو اصل میں جوار جالینوس دے دو، اچھا وہ ضروری دے دو، لبوب کبیر دے دو. بھائی یہاں پر اس کے کیا فائدہ ہے یا کیا ضرورت ہے نہیں پتا. تو تھوڑا سا علمی جو ان کی شخصیت ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہونے کی بجائے جو ہے آدمی کو تھوڑا سا یہ چیک کرنا چاہیے کہ اس کی پریکٹس کتنی ہے. اچھا عام جو مریض ہیں جن کی پریکٹس بہت اچھی ہے، ان کی شاید یہ ان کی 100% اناٹمی فزیولوجی ان کی نہیں ہوگی، کیونکہ اب ان کو اس کی پریکٹس نہیں، وہ پڑھا نہیں رہیں گے. لیکن ان کی جو کلینکل پریکٹس ہے وہ بہت شاندار ہوتی ہے. اس کلینکل پریکٹس کے اندر وہ جو ہے ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. اچھا انہوں نے پھر شارٹ کٹ دیکھ لیے ہوتے ہیں. جیسے ایک دفعہ ہم وہ اس کا کورس کرنے گئے تھے اپنے ہجامہ کا، اب ایک ڈاکٹر تھیں، تو ڈاکٹر خود کہہ رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں جی اب تو نہ ہمیں ہڈیاں یاد ہیں، نہ وہ اس کی مسلز یاد ہیں، نہ ساری چیزیں. ہاں جب کوئی نام لیتا ہے تو فوراً یاد آ جاتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تو کوئی اس میں ان کلینیشینس کو بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں 100% نہیں پتا، لیکن جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تو عبور ہو، ان کی پریکٹس اس معاملے میں اچھی ہو. بہرحال تو اچھا علاج ممکن نہیں ہے بہت سارے چیزوں کا، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں تعلیم کی کمی، شعور کے فقدان کے بعد نا شہری و دیہاتی دونوں جگہ پر لوگ اکثر جو ہے جھاڑ پھونک، مولوی مزاروں پر چادریں اور جادو ٹونے میں پڑ جاتے ہیں، اور مناسب علاج کروانے کی بجائے نا تعویذوں پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی تعویذ آپ کرا لو، میں اس میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم آپ کو اپنا علاج تو باقاعدہ کرواؤ نا. ہمارے ایک دوست ہے، ان کی لڑکیاں تھیں، اب ان کے بیٹے کی خواہش ہوئی کہ جی بیٹا ہونا چاہیے. تو ایک پیر صاحب ملے ان کو، تو پیر صاحب نے کہا جب 8واں مہینہ ہونا تو تم آ جانا میرے پاس، میں تمہیں تعویذ دوں گا، بیٹا ہو جائے گا تمہیں. وہ اللہ کا کرنا ہوا، بیٹا ہو بھی گیا. لیکن اب کہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی 8ویں مہینے میں کیا پیر صاحب نے اس کی بچے کی جنس تبدیل کر دی تھی؟ کیسے ہو گیا؟ جب ہر چیز ریڈی ہو گئی ہے، ہر چیز ہو گئی، تو وہ جنس اس کی تبدیل ہو گئی ہے. وہ شکر ہے کہ جنس تبدیل، اگر ذرا سا وظیفہ غلط ہو جاتا تو ٹرانسجینڈر ٹائپ کی کوئی چیز بن جاتا.
تو اللہ معاف کرے، اس قسم کی ہمارے یہاں بہت ساری بیوقوفیاں ہیں. اچھا لوگ اچھے بھلے وہ صاحب ہیں، کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے ہیں پڑھے لکھے ہیں سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ حرکت کروائی تھی کہ یہ پیر صاحب نے تعویذ دیا تھا تو بیٹا ہو گیا. تو بہرحال اب جب تک نہیں ہو رہا تھا تو پیر صاحب نے کیا دخل تھا جی. تو ہوتا کیا ہے کہ ان ساری چیزوں میں ہم اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ اور کمائی کا بھی بہت سا حصہ ضائع کر دیتے ہیں جو کہ اگر ہم مناسب علاج کر لیں تو بہت زیادہ فائدے مند ہو سکتا تھا. بیسیکلی بانچپن جو ہے نا وہ آج کل کے حساب سے سب سے تیز رفتار مرض چل رہا ہے، جہاں بہت سارے مرض ہوتے ہیں کچھ تو ایک دم اٹھتے ہیں اور دب جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کووڈ تھا یا بیچ میں ڈینگی شروع ہو جاتا ہے برسات کے بعد سب کچھ، لیکن وقتی طور پہ ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن بانچپن تو اوور آل چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے اوپر ریسرچز ہو رہی ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے. ایک سروے تھا، یہ سروے بھی تھوڑا سا پرانا تھا کہ اس میں یورپی ممالک میں نا ہر 7 میں سے ایک جوڑے کو قدرتی عمل سے بچے پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. تو اگلے 10 سالوں میں جو ہے تیسرا جوڑا اس مسئلے کا شکار ہوگا. تو بنیادی طور پہ ماہرین نے اس میں تجویز کیا کیا کہ خواتین کو کام میں وقفہ ملنا چاہیے. ہو کیا رہا ہے کہ خواتین جو ہے نا جوانی میں حاملہ نہیں ہوتی ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں شادیاں ہی دیر سے ہوتی ہیں. واب کام سے ایک ڈاکٹر ہے 25 سال کی عمر میں 24 سال کی عمر میں ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، کوئی لڑکا بھی ہے چلے لڑکا 25 سال کا ہے، تو لڑکے کی جو ہے سیکشل ایج جو ہوتی ہے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے گی عام اس کے مقابلے میں. لیکن اب وہ لڑکی ہے 25 سال کی، 1 آدھ سال اس نے پریکٹس کی اور سب کچھ ہے تو 26 27 سال ہے. 27 سال کی عمر میں وہ شادی کرنے جا رہی ہے، اس میں بھی اس نے کہیں پریکٹس شروع کر دی یا اس نے ماسٹر وغیرہ کرنے کا سوچ لیا تو آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا. اور پھر اس کے بعد رشتے، کیونکہ جو 25 26 27 سال کے لڑکے ہوتے ہیں وہ سب شادیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں گے. اور وہ لڑکی کی شادی ہوگی 27 کے میں، اگر اس کا ہو رہی ہے 27 سال کی تو لڑکا لازمی سے چیز ہے کہ 35 سال کا ہوگا 35 سال کا ہوگا. اور اگر آپ نے 1 آدھ سال اور لیٹ کیا تو لڑکی کی جو ریپروڈکٹیو ایج ہے عام طور پہ 35 سال کے بعد اس کی جو ہے کہنا چاہیے کہ ریپروڈکٹیوٹی یا اس کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. تو خواتین میں جو حاملہ ہونے کی جو بلند ترین شرح ہے وہ 18 سال سے شروع ہو جاتی ہے اور 35 سال کی عمر کے بعد یہ کم ہو کر 10% تک رہ جاتی ہے. اس کے ایک جو ہے وہ بننے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مایوسی، حالات کی وہ پریشانیاں اور سب کچھ ہے. تو موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، جنسی بیماریاں بہت سارے لوگوں کو شروع ہو جاتی ہیں، جو ہمارا کلچر تھوڑا سا کم ہے لیکن وہ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے، جو جس کی وجہ سے جنسی بیماریاں بھی لڑکیوں کو بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے بانچپن کے شکار جو مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ نوجوان طبقہ ہے جس میں لڑکیاں بھی ہیں، وہ اپنے لائف اسٹائل، برگر، پیزا، کولڈ ڈرنک، جڑا جڑا بہتات ہے ہر وقت، اب ان چیزوں کی بہتات کی وجہ سے نا موٹاپے کا بھی شکار ہو رہی ہیں. جب موٹاپا آتا ہے تو ان کو پولیسسٹک اووریز، پیریڈس نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہا، ریکوریا، کمر میں درد اور اس کی ایک بے تکی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ماہرین طب جو ہیں جو میں کہتے ہیں خواتین کو کہ سخت ورزش نہ کریں، اب واک کریں، ہاتھ پیر چلائیں. اچھا ہمارے جس سے بات کرو فوراً سیدھی بات کرتے ہیں جم جوائن کر لیں، جم جوائن کر لیں تو بھائی واک کر لو، سمپل واک کرو، سادی غذا کھاؤ، پیزا، برگر، چیز اور یہ دھڑا دھڑ یہ چیزیں زیادہ استعمال نہ کرو. شکر کا استعمال کم کرو، سبزیاں پھل زیادہ کھاؤ. جیسے ابھی بھی پھلوں کا موسم شروع ہونے والا ہے گا، بہت پھل آئے گا، آپ یہ ساری چیزیں پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ جو خواتین بہت سخت ورزش کرتی ہیں نا ان کے اس میں آپ کو پتہ ہے ٹیسٹوسٹرون لیول بڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے اولاد پیدا ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے کہ اولاد وہ ماں بن سکیں. خواتین کو جو نا ہلکی پھلکی ورزش ہی بہترین ہے. اچھا دوسرے وہی جملہ ہے کہ جی یورپ کے بعد پاکستان میں بھی کیریئر شروع کرنے والی لڑکیاں نا دیر سے شادی کرتی ہیں ماں باپ کو، لڑکے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. کتنے لڑکوں سے بات کی بھائی کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ جی وہ شادی ہونے والی ہے، علاج کرانا. اچھا کہ عمر کیا؟ 42. ارے 42، 38، 42، 45. یہ وہ بہن بھائیوں کی شادیاں کرنی تھی، بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں تو اس کی وجہ سے ہمیں دیر ہوتی چلی گئی. ہم نے میں نے کہا بھائی ایک جملہ مجھے سمجھا دو کہ لڑکیوں کی شادیاں کس سے ہوتی ہیں؟ یہ وہ لڑکوں سے ہوں گی. میں نے کہا بھائی سارے لڑکے شادیاں کر لے، لڑکیوں کی شادیاں خود بخود ہو گئی. تم بہنوں کے انتظار میں بیٹھے ہو، وہاں کسی اور کا جو بھائی ہے جس نے تمہاری بہن پہ شادی کرنی ہے وہ اپنی بہن کے انتظار میں، وہ اس کی اپنی بہن کے انتظار میں کہ میری بہن کی پہلے. جو لڑکے کریں گے لڑکیوں کی شادیاں خود بخود ہو جاتی ہیں. لیکن وہ یہ بات سمجھ رہی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکی آپ کے گھر آتی ہے یا آپ شادی میں پہل کرتے ہیں، آپ نے شادی ہو گئی، لڑکی آ گئی، اب وہ سب سے پہلے جو ہے جب فیملی میں جو بڑھیں گے، خاندان میں لوگ بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ رشتے داریاں بڑھتی ہیں. ہاں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ دیکھو ہماری بیٹی کو انہوں نے اچھا رکھا ہوا ہے، ان کی بہن ہے گی، آپ اس سے شادی کر لیں. لڑکی خواتین کا تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا سلسلہ. اچھا آنے والی پھر سب سے پہلے خود کوشش کرتی ہے کہ اس کو نکالو یہاں سے، کیونکہ اس کے بھی راج کے اندر یا اس کی حکومت کے اندر تھوڑا سا فرق آ رہا ہوتا ہے.
تو وہ اپنی نندوں کو تو کم کرنا ویسے بھی چاہتی ہے. تو یہ بڑا اچھا وہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے نا اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہم سوچتے نہیں ہیں, یہ بس ہمارے کہنے کی حد تک رہتی ہیں. میں تو کلینک میں بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھاتا ہوں, کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ سے ہم تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں. پہلے میرے دادا کرتے تھے, میرے ابا کرتے تھے, پھر اب میں کر رہا ہوں. تو اب ہم کرتے کیا ہے کہ میں مریضوں کو بولتا ہوں, کہتا ہوں بھائی آپ لوگ جو ہے نا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہماری فیملی ہو گئے ہیں. مطلب عام ڈاکٹرز کو تو بعض اس طرح شاید نہیں ہوتا, لیکن ہمارے تو خاندانی تسلسل چل رہا ہے نا مریضوں کا بھی. کہ پہلے ہم اپنی دادی کی انگلی پکڑ کے آتے تھے, وہ کہتے ہیں میں خاتون کہتی ہوں میں اپنی ماں کے ساتھ آتی تھی, کوئی دادا کوئی نانا کے ساتھ کچھ. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اتنی سی لڑکیاں تھیں جو 5 7 8 سال کی تھیں, ان کے بچے 15 15 20 20 سال کے ہو گئے ہیں, اور ہم ان کو دیکھتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی 82 سے یا 81 سے میں مطلب خانے میں پہلے ہوتا تھا, پھر دیکھتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں جو یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں لڑکیوں کی شادیوں میں تھوڑا سا جلدی کرنی چاہیے. ہمیں بلا وجہ کا دیر نہیں کرنا چاہیے. اچھا خوب سے خوب تر کی تلاش کے اندر کرتے ہیں, حالانکہ لڑکی کی قسمت اچھی ہے تو وہ خود جا کے جو ہے وہاں پہ بہت کچھ پیدا کر لے گی. بس صرف جو لالچی لوگ یا اس ٹائپ کے لوگوں کو تھوڑا سا مانیٹر کرنا چاہیے, باقی سب لوگ اچھا کر ہی لیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ان کو مشکلات ہوتی ہے خواتین میں جلدی بچے پیدا کرنے کی. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں ابھی تو انجوائے کر رہے ہیں ہماری معاشی تھی وہ انجوائے کر رہی تھی, ان کے 3 4 سال تک تو وہ انجوائے کرتی رہی. 3 4 سال بعد ابھی میری ملاقات بھی ہوئی 10 12 سال بعد اس سے, وہ پتا چلا کہ جی وہ ابھی تک انجوائمنٹ ہی چل رہی ہے. کیوں اب کچھ ہو ہی نہیں رہا. ہم کہا بھائی تو انجوائے کرنے کو مشورہ کس نے دیا تھا, کرتی اس وقت, لیکن نہیں. تو بیچاری وہ پھنسی ہوئی ہیں, وہ تو بڈھی ہو گئی, عجیب سی ہو گئی ہیں, کیونکہ لازمی چیز ہے کہ اب ڈپریشن ٹینشن اور مختلف چیزیں شروع. تو خواتین میں جو ہے نا 35 سال کی عمر کے بعد بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور مستقل ہی کم ہوتی رہتی ہے, حتیٰ کہ سنیات مینوپاز شروع ہو جاتا ہے. اچھا ایک چیز اور بتاؤں میں, ابھی ایک کیس اور تھا جو لڑکیاں عام طور پہ کرتی ہیں, جو وہ انسٹاگرام اور ان کے اوپر دیکھ کے دوائیں کہ جی موٹاپا ہے وزن کم کرنے کے لیے, بڑا اچھا اشتہار تھا, میں نے دوائیں منگوا لی. ایک لڑکی ہے اس کے پیریڈ بہت اچھے بہترین چل رہے تھے, سب کچھ تھا. کیا 18 20 سال 22 سال کی عمر سے تھوڑا سا ویٹ بڑھنا شروع ہوا. ویٹ بڑھنے کی وجہ وہی ہے کہ جو الٹا سیدھا کھانا اور یہ کرنا, کالج یونیورسٹی کے کھانے, جب سب کچھ ہوا تو وزن بڑھا تو ان کو احساس ہوا کہ اب یہ دبلا ہونا چاہیے. تو اپنی ڈائٹ تو انہوں نے چینج نہیں کی, انسٹاگرام سے دوائیں منگوا لی, ان کے پیریڈ آؤٹ ہو گئے. اچھا انسٹاگرام یا ایسی جگہ سے یا ان چیزوں سے یا فیس بک سے یا جو بھی جگہ ہے یہاں سے آپ دیکھ کے جو چیزیں یا چٹکلے بنا لیتے ہیں, آپ اسے کسی کو پکڑ نہیں سکتے. مطلب ایک حکیم ہے, آپ اس کے بعد جائیں کہ صاحب یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہو گیا ہے دوا سے, آپ کی کوئی بات تو ہو سکتی ہے. خیر جی وہ ان کے پیریڈ آؤٹ ہو گئے, ساری چیزیں, ایف ایس ایچ بڑھ گیا, ایل ایچ بڑھ گیا, ٹیسٹوسٹرون ان کا بہت زیادہ ہو گیا, اب وہ پگلی ہو گئی. اب کیا کر سکتے ہیں یہ تو, یہ ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے, اور لڑکیوں کو خاص طور سے کہ وہ الٹی سیدھی دوائیں نہ کھایا کریں, بلکہ کسی اچھے نیوٹریشنسٹ سے مل لیں, اسے اپنے نیوٹریشن کے جو پیکیج ہے وہ پورا لے لیں کہ جی میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. لوگ بس بڑے اچھے ہوتے ہیں یہاں پہ, آپ کے ڈاکٹر فاطمہ زبیر ہیں غالباً نا, وہ ہیں, ان سے بھی میں خود بھی بہت ساری چیزیں سیکھتا رہتا ہوں, معلوم کرتا رہتا ہوں. تو 35 سال کی عمر کے بعد جو ہے نا بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے, مستقل کم ہوتی رہتی ہے, اور یہ مینوپاز شروع ہو جاتا ہے. اچھا بانج جوڑے کو ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ تقریباً 85% جوڑے جو ہیں وہ 1 سال کے اندر اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایک جوڑا جو ہے 1 سال کے بعد بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو اسے لازماً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی بیوی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو 40 42 کے, 35 سال 38 سال, ابھی تو ایک صاحب ہیں وہ 40 سال کے ہیں, اور انہوں نے 40 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی. اب میں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا یار تم سے کہا کس نے تھا بھائی, تم کم سے کم کچھ تو خیال کرتے. کہ اس وقت پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے کہا اپنی ہم عمر سے کر لو, اب ہم عمر کر تو لی, میں نے کہا بچے پیدا کرنے کے لیے تمہیں مشکل ہو گئی نا, اب دیکھیں اللہ بہتر کرے. تو بیوی کی عمر اگر 35 سال سے زیادہ ہے تو بغیر کسی تاخیر کے ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ ہر گزرتا دن آپ کو اپنے مقصد سے دور کرتا رہے گا. اب ڈاکٹر یا حکیم کے اندر میں اپنی خدمات بھی پیش کر دوں گا کہ جی آپ مجھ سے رابطہ کریں, رجوع کریں جس وقت بھی ہو انشاءاللہ. ہم آن لائن بھی بہت ساری چیزیں ہیں کر سکتے ہیں. اپنے ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ دونوں کو جانا چاہیے, یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس دونوں کی رپورٹس ہیں. بہت ساری ہوتی ہیں کہ جی ہماری رپورٹ ٹھیک ہے, کہ وائف کی خراب ہے. وقت ہوتا ہے وائف کو ڈاکٹر نے اوکے کر دیا, بھائی دکھاؤ تو صحیح. دکھاؤ کیا, اس کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں مسئلے, سارے مسئلے ہیں اس کے اندر ہیں گے, تمہارے پاس تو پھر بھی کچھ زیادہ چانس ہے. تو ہمیشہ دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اور دونوں کو ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے, اپنی رپورٹ کروا لینا چاہیے. اب تو ہم لڑکوں کی رپورٹ تو خاص طور سے ضرور کرواتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اگر لڑکی میں ہے بھی تو اس سے کراتے ہیں, کہتے ہیں پہلے تو تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے.
کیونکہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے نا وہ فرٹیلائزیشن کے عمل میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو تسلی دیں، اور کبھی بھی ایک دم سے نہ کر دیں، نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں کہیں کہ لو چٹکی بجانے کا کام ہے اور مریض بلا وجہ کی ہو جائے۔ تو اپنے روزمرہ کے معاملات میں خوش رہنے کی عادت ڈالیں، اپنے معاملات تبدیل کریں، اور ذہنی دیکھ بھال کے طریقے اختیار کریں۔ جی جناب، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اب 8:30 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ۔ ایڈوانس میں عید مبارک آپ سب لوگوں کو، عید مبارک۔